ایک خاموش رات تھی۔ لاہور کے ایک چھوٹے سے کمرے میں حمزہ بیٹھا تھا، آنکھوں میں خواب، دل میں بے چینی، اور میز پر پھیلے نوٹس جن پر اس نے پورا ہفتہ محنت کی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ سوتا ہی نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی تھی، باہر سد ہوا چل رہی تھی، مگر حمزہ کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ راتیں قربان کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے، جو جاگتا ہے وہی آگے نکلتا ہے، یہ اس کا ماننا تھا۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جتنی دیر وہ پڑھتا، دماغ اتنا ہی بوجھل ہوتا جاتا۔ جو لائن پڑھتا وہ 10 منٹ بعد بھول جاتی، جو سوال سمجھتا تھوڑی دیر میں دھندلا جاتا۔ پھر بھی وہ خود کو دھکا دیتا رہا، کیونکہ وہ محنت ضرور کرنا چاہتا تھا، چاہے اس میں نیند قربان ہی کیوں نہ ہو۔ امتحان میں 2 دن باقی تھے۔ حمزہ کلاس میں بیٹھا تھا۔ استاد ایک اہم ٹاپک سمجھا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے لڑ رہی تھیں۔ ایک لمحہ آیا اور اس کا سر زور سے ڈیسک پر لگا۔ پوری کلاس ہنس پڑی۔ استاد اس کے پاس آئے، غصہ نہیں کیا بلکہ دھیرے سے بولے، حمزہ، تم کامیابی کے پیچھے بھاگ تو رہے ہو، مگر غلط راستے سے۔ نیند قربان کرنے والے لوگ محنتی تو ہوتے ہیں، مگر تھکے ہوئے جنگجو کی طرح۔ وہ لڑتے ہیں، مگر ہار ہمیشہ قریب رہتی ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ نیند نہ لینا ایسا ہے جیسے دماغ میموری کارڈ ہو، اور نیند کی کمی چور ہو جو آدھی یادداشت چرا کر لے جائے۔ حمزہ کو جھٹکا لگا، وہ جیسے اپنی زندگی پڑھ رہا تھا۔ اسی رات اس نے پہلی بار موبائل بند کیا اور 11 بجے سونے کا فیصلہ کیا۔ وہ سویا، اور کئی دنوں بعد پہلی بار اصل نیند آئی۔ اس نے آنکھ کھولی تو دنیا بدل چکی تھی۔ اس کے اندر عجیب سی تازگی تھی، دماغ صاف، دل پرسکون، اور سوچ ہلکی۔ وہ سوال بھی یاد کر رہا تھا جو پورا ہفتہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ ایسا لگا جیسے دماغ نے رات بھر اپنے ورکشاپ میں جا کر غلطیاں ٹھیک کی ہوں، یادداشت کو ترتیب دیا ہو، خیالات کو صاف کیا ہو، اور اسے اندر سے دوبارہ زندہ کیا ہو۔ اگلے 2 دن وہ وقت پر سویا، وقت پر جاگا، دن میں پڑھا، اور ہر چیز پہلے سے تیز رفتاری سے یاد ہونے لگی۔ امتحان آیا اور اس نے پرچے ایسے حل کیے جیسے دماغ خود مدد کر رہا ہو۔ نتیجہ آیا، حمزہ ٹاپ 3 میں تھا۔ پوری کلاس حیران تھی۔ استاد نے کہا، بیٹا، کچھ لوگ راتیں قربان کر کے کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ محنتی ہوتے ہیں، مگر ان کی محنت آدھی طاقت پر چلتی ہے۔ اصل کامیابی وہی پاتے ہیں جو اپنی نیند کا احترام کرتے ہیں۔ محنت کرو، مگر دماغ کو زندہ رہنے دو۔ حمزہ نے اس دن کے بعد فیصلہ کر لیا، وہ تیز بھاگنے کے بجائے سمجھداری سے بھاگے گا۔ راتوں کو جلانے کے بجائے اپنے دماغ کو روشن رکھے گا۔ اسے احساس ہو گیا، نیند قربان کرنا قربانی نہیں، غلطی ہے۔ دماغ آرام مانگتا ہے، کمزوری نہیں۔ کامیاب وہ نہیں جو زیادہ جاگتا ہے، کامیاب وہ ہے جو صحیح وقت پر سو کر صحیح وقت پر اٹھ کر لڑتا ہے۔ آج بھی وہ محنت کرتا ہے، لیکن ایک نئے اصول پر۔ نیند کم، کامیابی کم، نیند پوری، کامیابی پوری۔